اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ حرام کرو، طیبات، طیب پاکیزہ چیزوں کو، ما وہ جو احلّ، جن کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یحب، محبت کرتا، پسند رکھتا، معتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَکُلُوا، اور کھاؤ، مما جو رزقکم اللہ، جو رزق، مما جو رزق رزق دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، کھاؤ، حلالً، حلال، طیباً، اور پاکیزہ۔ واتقوا اللہ، واتقوا، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جس پر تم بھی مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، لا نہ یؤاخذ، باز پرس ہوگی، تم سے، اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا، باللغو، یعنی کہ فضول قسم کی، ایمانکم، تمہاری قسموں سے، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، لیکن تمہاری باز پرس ہوگی، بما، جو عقدتم ایمانہ، جو قسمیں تم پختہ کھاتے ہو، فکفارتہ، پس اس کا کفارہ ہے توڑنے کا، اطعام، کھانا کھلانا، عشرۃ، 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، من اوسط، جو درمیانے قسم کا ہو، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم، یا پہناتے ہو انہیں، گھر والوں کو، او یا تحریر رقبۃ، یا آزاد کروانا ہے ایک غلام، فمن لم، پس جس نے نہیں، یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، پس روزے رکھے، ثلاثہ، 3 ایام، 3 دن وہ روزے رکھے، ذالک، یہ کفارۃ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے، اذا، جب تم حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم، شاید، تم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ چند جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت صدیق کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت، گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، انہی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر حقیقت افروز ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے بھی مقاربت کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ کار اور سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو یہودیوں کی طرح لذت دنیا میں کھو جاؤ اور نہ مسیحی راہبوں کی طرح دنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، یہی دین اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔ لغو وہ ہے بات جس میں قسم اٹھانے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اثناء کلام میں واللہ باللہ کے الفاظ بلا سوچے سمجھے منہ سے نکل جاتے ہیں، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن وہ قسمیں جو نیت اور ارادہ سے اٹھائی گئی ہوں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے تو اس قسم کو توڑنے پر باز پرس ہوگی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کی 3 صورتیں ہیں: 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں کپڑے پہنا دے جن سے ان کے جسم کا
अक्सर हिस्सा ढक जाए, मसलन चादर और कुर्ता या चादर और साफा, या गुलाम आज़ाद करे। और अगर इन तीनों सूरतों में से किसी एक पर भी कुदरत नहीं रखता तो फिर 3 दिन लगातार रोज़ा रखे। यानी अपनी कस्मों को मजाक ना बना लो कि उधर कसम उठाई और उधर तोड़ दी, बल्कि जब कसम उठाओ तो उसकी पूरी तरह पाबंदी करो। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि ज़्यादा कस्में ना उठाया करो, ऐसा ना हो कि तुम उनकी पाबंदी ना कर सको और उनको तोड़ने पर मजबूर हो जाओ।